ہوں تو کہاں جاؤ گے؟ درزی کے پاس. کیواڑ صحیح کروانے ہوں تو بڑھئی کے پاس. دوا لینی ہو تو ڈاکٹر کے اور اسٹور پہ جاؤ گے. لیکن اگر کوئی بچہ بگڑ گیا، نوجوان بگڑ گیا، لڑکی بگڑ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تو ہیں، اور ہم بگڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انسان سدھار محنت نہیں رہی. انسان سدھار ایک محنت چل رہی پورے دنیا کے اندر، جس کا مرکز دلی نظام الدین ہے. تو اور وہاں سے انسان سدھار محنت 4 مہینے کے لیے گھروں سے نکال کے لے جانا، 40 دن کو لے جانا، 10 دن کو لے جانا، 3 دن کو لے جانا، اور جا کر مسجد کی 4 دیواری میں ان کو رکھ کر ان کے ایمان کو، ان کے اخلاق کو، کہ تم موذی نہ بنو، امن والے بنو، ایمان والے بنو. یہ کسی کی بہو بیٹیوں کو نہ تکو، کسی کے مال پر غلط نظر نہ لے جاؤ، کسی کو دیکھ کر جلو نہیں. یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھی پوری دنیا میں. اور کیسے کیسے بگڑے ہوئے انسان سدھر کر اللہ کے نیک بندے بن گئے. بڑے بڑے افسر بھی رشوت لینے سے توبہ کر بیٹھے، اور انہوں نے اپنے صحیح راستے پر آ کر کے داروغہ رشوت لینا حرام سمجھنے لگا، کیونکہ وہ جماعت کے والوں کے ساتھ چلا گیا. اس کو ہوش آ گیا کہ یہ تو ہم نے بڑا پاپ کر رکھا ہے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم رشوت کیوں بٹوریں. انہوں نے یہ تو ایسوں کا جینا مشکل ہو رہا. تو آج دیکھ لو، سب سے پہلے ظالموں نے، جو دشمن ہیں امن کے، جو دشمن ہیں اپنے مذہب کو خلل نہیں ڈالنا چاہتے، ان لوگوں نے سب سے پہلے مرکز نظام الدین پر حملہ بولا، اور جماعت والوں کو بغاوت باغی بتا دیا. بتاؤ ساری دنیا کے اندر کوئی بتا دے جماعت والوں کی کوئی بغاوت ہے؟ کبھی کوئی جماعت والا بغیر ٹکٹ کے گیا؟ بغیر پیسے دیے گیا؟ جی جماعت والے جاتے ہیں. کبھی کوئی کسی کی لوائی کو لے کے بھاگا؟ اس بستی میں 4 مہینے جماعتیں رہیں، لے کے کوئی بھاگا؟ بلکہ جو لے کر بھاگنے والے تھے ان کو توبہ کی توفیق ہوئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہم نے تو غلط زندگی گزاری ہے جو انسانیت کے خلاف تھی. تو میں یوں کہہ رہا تھا، اور بتاؤ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی مندر میں کہاں انسان سدھار محنتیں ہو رہی ہیں؟ جی یہ خانقاہ میں ہے، جو گنی چنی رہ گئی خانقاہیں بھی، وہاں انسان سدھار محنت ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے. تو وہ سدھرا ہوا انسان تھا، تو وہ بیچارہ چلا جا رہا تھا، پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو 4 چور پکڑے گئے اور گرفتار کر لیا ان کو، اور بادشاہ کو اطلاع دے دی. بادشاہ کا نام تھا طاہر حسین، اور خراسان کے اندر اس کی دارالحکومت تھی. اس نے اطلاع بھی دے دی پولیس والوں نے کہ 4 چور پکڑے گئے. اب جب وہ چوروں کو لے گئے ادھر ادھر کو چلے، ایک چور بھاگ گیا، نکل کے بھاگ گیا. اب انہوں نے کہا بادشاہ کو اطلاع دے دی، 4 کی ہیں 3، اب کیا کریں؟ ادھر سے ہی بیچارہ مزدور آ رہا تھا اپنے گھر جانے کے لیے، نیک آدمی. بس پولیس والوں کا تو کام یہی ہو، جو بگڑے ہوئے پولیس والے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. اسے پکڑ لیا، کہنے چل 4 کے ساتھ، 3 کے ساتھ چل، 4 ہو گئے. بس اس کو کہا میں تو چور نہیں ہوں، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، کون سنے. لے جا کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. بادشاہ نے بھی تحقیق نہیں کی، کہا یہ 4 پکڑے گئے چور، جی رات کو یہ مسافروں کو لوٹتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا انہیں جیل میں ڈال دو، قید میں ڈال دو. اب قید میں ڈال دیا انہیں 4 کو. 3 تو جا کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنا ہنسنا بولنا گپ شپ کرنا ان کی تو عادت تھی. وہ جو چوتھا تھا وہ جا کے ایک طرف کپڑا بچھا کے جیل میں، اور اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھ کے لمبی نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اللہ میں تو اس معاملے میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور مجھے یہاں ڈال دیا، میں اپنے بچوں میں جا رہا تھا، یا اللہ میری مدد فرما. قرآن کے ساتھ اللہ کو پکارا، پھر دعا مانگ کے پھر 2 رکعت پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر دعا مانگی، قرآن کے ساتھ لگا رہا. ادھر بادشاہ سلامت اپنا ان کا فیصلہ کر کے جیل کا، اور اپنا جا کے لیٹ گئے، سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں دیکھا 4 جوان ہٹے کٹے آدمی ہیں، اور اس کے تخت کو اٹھا کے یوں الٹنا چاہتے ہیں. ایک دم جی گھبرایا، آنکھ کھل گئی اور لاہور پڑی، اور ذرا سانس صحیح کیا، پھر سویا، پھر یہی خواب. پھر اٹھا، پھر لاہور پڑی، پانی وانی پیا، ذرا سانس صحیح ہوا، پھر لیٹا، آنکھ لگی تو پھر وہی خواب. 4 مرتبہ اسی طرح خواب دکھا. اس نے فوراً بلا کے
جیلر کو بلایا اور کہا کیا ہماری قید میں کوئی جو ہے بے قصور تو نہیں آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے؟ ہم سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے، ہم سے انصاف میں کوئی کمی ہوئی ہے، لہٰذا داؤ پتہ لگاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں بے قصور کون ہے، قصوروار کون ہے، ہاں اتنا ضرور ہے جو 4 پکڑے ہوئے آئے تھے ان میں 3 تو اپنا گل چھرے اڑا رہے ہیں، اور ایک جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور گڑ گڑا کر پتہ نہیں کس طرح سے آہو پکا کر کے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا اور لانے کے بعد کہا کیا معاملہ؟ انہوں نے بتا دیا اپنا معاملہ اور کہا میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہم نے تمہیں چھٹکارا دے دیا، رہائی دے دی، جاؤ تم اپنے گھر جا سکتے ہو، مگر ہماری 3 باتیں سن لو۔ کہا کیا؟ ایک تو ہم نے تمہیں تکلیف پہنچائی، بے قصور تمہاری تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے تمہیں جیل میں ڈال دی۔ دیکھ لو آج کیا حال ہے، آج تحقیق بعد میں ہو، کیونکہ چوتھے مہینے کی 31 تاریخ کو سنوائی ہوگی، اتنے پڑا رہو وہاں جیل میں، انہیں کھلاؤ انہیں اور انہیں گھر والوں کو رلاؤ اور انہیں تڑپاؤ۔ یہ آج حکومتوں کا انصاف ہے۔ اور وہاں یہ تھا کہ رات کے رات فیصلہ دے دیا جاؤ جیل میں ڈال دو، قصوروار ہیں، چور ہیں۔ اب جب وہ صبح کو آیا، رات کو اس سے بلا کر کے کہا کہ ایک تو ہم نے تم کو ستایا، تمہاری تحقیق نہیں کی ہم نے، اور ہم نے تمہیں بے قصور جیل میں ڈال دیا، لہذا تم مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جی میں نے معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ دوسری چیز یہ 1000 اشرفیاں ہیں، میری طرف سے نذرانہ آپ کو دے رہا ہوں، ایسا نیک آدمی، جی میں 1000 اشرفی اور آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ قبول فرما لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا جواب دے رہے ہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آوے تو فوراً میرے پاس آ جانا اور میں تمہاری اس مصیبت کو اور اس حاجت کو پوری کروں۔ اس لوہار نے کہا باد سلامت، یہ تیسری منظور نہیں، تیسری منظور نہیں، کیا کہ جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے گی میں آپ کے پاس نہیں آنے کا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری نماز مجھے خود کافی ہے، میری نماز میرے مسئلے خود حل کر دیتی ہے، تو میں تمہارے پاس آ کر کے کیا کروں گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ کہا اگر خدمت کے لیے تیار ہوتے تو بے قصور کو جیل میں نہ ڈالتے۔ اور یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ 4 مرتبہ تخت الٹا گیا جب آپ کو یہ ہوش آیا۔ اب بادشاہ دیکھتے ہو اسے تو یوں بھی پتہ چل گیا کہ 4 دفعہ خام میں تخت میرا الٹ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تسلی بھی کرتا ہے اور آہ و بکا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ جس انداز سے اس نے دعا مانگی سکھ میں تو شاید نہ مانگتا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے دکھ دینے کی۔ تو اس اب اندازہ لگائیے کہ نیک تھا، اللہ سے تعلق تھا، تو اس کی آہ و بکا، اس کی گڑ گڑاہٹ سننے کے لیے اللہ نے کیا اسباب پیدا کیے، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور اس کے گھر میں روزی کو بڑھانے کے لیے کہ 1000 اشرفی بادشاہ نے انعام میں دی، اس کو ہدیے میں دی۔ بولو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ نہیں؟ کتنا نفع پہنچا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک قصہ اور سنا دوں، سناؤ؟ کہاں سنا میں، کون سنے، کسے ضرورت ہے؟ پڑھنے والا وہیں پڑھے گا، کیونکہ پنچوں کی بات سر ماتھے پہ بھائی، اب پڑھنے والے کا کیا ہوگا کہ وہ تو وہیں پڑھے گا، وہ تو پڑھے گا وہیں، ویسے سر ماتھے پہ سر بھی۔ رات کے وقت میں ایک قصائی کمیلے میں سے جانوروں کو ذبح کر کے اپنے کپڑوں میں جو خون میں ہو رہے تھے اسی حالت میں چھرے لیے ہوئے آ رہا تھا، اور گھر آ کر کپڑے بدلتا دوسرے اور صاف کپڑے پہن لیتا، پھر دکان پہ گوشت بیچتا سارے دن۔ تو سویرے سویرے وہ اذان کے وقت اندھیرے وہ ذبح کر کے آ رہا تھا۔ راستے میں کوئی شخص کسی عورت کو لوٹ کر اور قتل کر کے اور بھاگ گئے لوٹ کر۔ پولیس اس کے انتظار میں پھر رہی تھی، لوگ انتظار میں پھر رہے تھے، کہاں کون بھائی تلاش کرو کون۔ یہ ادھر سے پھنس گیا، ہاتھ میں چھرا ہے اور خون میں بدن کپڑے لت پت ہیں، اسے پکڑ لیا، اسی کا کام ہے، تازہ خون ہے اور ہاتھ میں چھرا ہے، اسے پکڑ کے لائے، پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے والوں نے پکڑ کے اس کو جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے دیکھا بھائی سارے گواہی دے رہے ہیں یہ اسی کا کام ہے،
سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، اسی کا کام ہے، تازہ پکڑا گیا وہیں سے آتے جاتے ہوئے۔ بس جب اتنے ثبوت بادشاہ نے دیکھے تو حکم دے دیا پھانسی۔ جب پھانسی پہ اس کو لے جایا گیا تو رونے لگا۔ پولیس والوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ بادشاہ سلامت سے کہا جی رو رہا ہے۔ پوچھے سے کیوں رو رہا ہے؟ جب کرنی کری تو بڑھنی پڑے گی، رو کیوں رہا ہے؟ رونے کی کوئی وجہ خاص ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا جی ہاں وجہ یہ ہے میں اس معاملے میں بے قصور ہوں، میں نے اس لڑکی کو نہ دیکھا، نہ میں نے لوٹا، نہ اسے مارا قتل کیا۔ فرمایا اس میں تو میں بے قصور ہوں، لیکن میرا ایک پہلا قصہ ہے قتل کا جو میرے کیس ذمہ تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ حل کر فیصلہ ظاہر فرمایا اور وہ قتل کیا ہوا آج میرے اوپر آ کر کے خون اور مجھے پھانسی چڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلا قتل تو اس نے پہلا قتل کیا کہ ایک عورت تھی، یہ چلا کرتا تھا ناؤ میں ایک لڑکا اور ایک اس کی ماں بیٹھی تھی، نہیں وہ ایک لڑکی بیٹھی تھی بڑی خوبصورت حسین، بھائی یہ دیکھ کے پگھل گیا، باولا ہو گیا۔ اس کو اس نے اشاروں میں بات کی، ماں اس کے ساتھ تھی لڑکی کی، جوان لڑکی کی، لڑکی کو اشارہ کیا، لڑکی نے بھی اشارہ کیا، تو دونوں کی گویا کہ سیٹنگ ہو گئی کہ میں تجھے چاہتی ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جب رخصت ہو گئے تو اس نے سوچا شادی کروں اس سے۔ ہاں تو اس سے کہا کہ دیکھ اگر تو مجھے چاہتا ہے، تو مجھے پسند آ گیا اور تو نے مجھے پسند کر لیا، ہاں اب میں تیری جب ہو سکتی ہوں جب تو مجھ سے نکاح کرے۔ نکاح کے بغیر تو حرام ہے اور حرام کام میں کر نہیں سکتی۔ پسند کی ہے شادی، تو مجھے پسند میں تجھے پسند، لیکن بغیر نکاح کے تعلقات حرام ہے۔ ان کا چلو چلی گئی، جا کر کے اس کے ماں باپ کو پیغام دیا، ماں باپ نے ٹھکرا دیا، ہماری لڑکی ایسی خوبصورت ہے، ایسی حسین ہے، ایسے مالداری ہیں، اور تو چلاوے نہ ہو، تیرا کیا دل نہ اٹھے، تو ہے کون، ہمارے برابر کا نہیں ہے، ٹھکرا دی۔ بیچارہ غم زدہ ہو کے پریشان پھرتا رہا، کوشش کرتا رہا کسی طرح سے بات ہو جائے، لڑکی سے نہیں ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد اس کی ناؤ میں پھر یہ لڑکی بیٹھی، اب اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس نے جو غور سے دیکھا پہچان لی، تو وہی کیا تو وہی ہے؟ کہا میں وہی ہوں، اور تو بھی وہی ہے کہ ہاں وہی ہوں۔ کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا میری شادی ہو چکی ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ہمیں اجازت تھی، ہم من پسند کی بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن میری شادی ہو گئی، اب میں امانت دوسرے کی ہوں، اب تو میری طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ پھر قصہ لمبا ہے، اسے پکڑ کے بچے کو چھین کے میں سمندر میں ڈال دیا۔ جب سمندر میں اسے ڈال دیا اس نے، اور پھر اس کو کہنے لگا اب یا تو مان جا میرا کہنا، میں سالوں سے تڑپتا پھر رہا ہوں، نہ ورنہ تو جو حشر اس کا ہوا بچے کا وہی تیرا۔ کہا جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے، ایمان ایمان ہے، ایمان ایمان ہے۔ آخر وہ یوں کہتا ہے، پھر جب وہ نہ مانی میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اسے ہلانا جلانا اور حج کو لے دینا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر میں نے سوچا اب اگر اسے چھوڑ دوں اس حال میں تو یہ مجھے پھنسواوے گی، اپنا بھی مقدمہ اور لڑکے کا بھی مقدمہ، دونوں مقدمے میرے ذمہ رکھے گی۔ تو میں نے ٹھا کے اسے قتل کر کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا۔ اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ خون میں نے کیا تھا اور وہ خون میرے ذمہ چلا آ رہا تھا، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سزا سنوائی ہے جو ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ برائی کر برا ہوگا اور بھلائی کر بھلا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں کچھ؟ جیسی کرنی ویسی پڑھنی۔ کرنی کی تھی، توبہ نہیں کی اس نے، اور توبہ کر کے اللہ سے معاملے کو صحیح نہیں کیا، تو آج وہ قتل کا مقدمہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قصائی پر لاگو ہو رہا ہے۔ آج اس کی عمر بھی ختم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے۔ ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے قرآن شریف پر، ہے نا؟ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے یہ چلے گا اس قرآن کے مطابق چلے گا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔
کیونکہ یہ قانون کی کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس کے خلاف چاہے کوئی مولوی چلے، چاہے کوئی مفتی چلے، چاہے کوئی پیر چلے، چاہے بادشاہ چلے، چاہے پولیس والے چلیں، چاہے غریب امیر چلے، جو اس کے خلاف توڑ کر چلے گا اور توبہ کر کے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح نہ کرے گا تو یاد رکھو اس کو جیسے اس کی سزا ہے وہ مل کر رہے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت اور اپنا تعلق